السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے 27 سپارے مکمل ہو گیا، جو 28واں سپارہ ہے جس کو قسم اللہ کہتے ہیں، اور اس کی ابتدا سورہ مجادلہ سے ہو رہی ہے۔ سورہ مجادلہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ بنیادی طور پہ 4 احکامات پہ بات کر رہے ہیں۔ نمبر پہلا، زہار کا مسئلہ۔ ہوتا کیا تھا زمانے جاہلیت میں کہ اگر بیوی کو یہ کہہ دیتے تھے کہ تو میرے اوپر تیری پیٹھ ایسے حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ مجھ پہ حرام ہے، تو اس میں پھر بیوی کا واپسی لوٹنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی جاتی تھی۔ تو اسی طریقے سے ایک صحابی تھے، انہوں نے حضرت غوث بن صامت، انہوں نے اپنی بیوی حضرت خولہ جو تھیں ان کو اسی طریقے کے الفاظ کہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائیں اور آ کے فرمائیں کہ رسول اللہ اس کا کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی میرے اوپر ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا، جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو میں بتاتا ہوں۔ تو وہ رونے لگیں کہ اللہ میرے گھر کو اجڑنے سے بچا لیں، میرے بچے ہیں، اور ان کو بھی احساس ہوا کہ میں نے غصے میں ایسا کہہ دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ زہار سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جاتی۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا موضوع یہودی اور منافقین کا ہے کہ یہ آپس میں ایسے سرگوشی کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو تشویش ہوتی تھی کہ یہ ہمارے خلاف کوئی سازشیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہتے تھے کہ تمہارے اوپر بربادی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سازشوں سے منافقین کو روکنے کی کوشش کی کہ تم یہودیوں کے ساتھ مل کے سازشیں نہیں کرو، لیکن وہ اس سے باز نہیں آئے۔ پھر تیسرا موضوع اس کے اندر مسلمانوں کی اجتماعی مجلس کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما تھے، تو اس میں دوسرے لوگ بھی کچھ آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمٹنے کے لیے کہا کہ بھئی مل کے بیٹھیے، فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ نا۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ لوگ مل کے بیٹھے تو اس کے بعد بھی جگہ تنگ پڑ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو اٹھا کے جو دوسرے لوگ تھے ان کو بیٹھنے کا موقع دیا۔ تو ہوا کیا کہ منافقین کو یہ باتیں بری لگی، تو اس کا بھی اس کے اندر ذکر ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ منافقین کا تذکرہ پھر آ رہا ہے کہ یہ ایمان والے اور مسلمانوں سے تو دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایسے نہیں ہیں۔ آگے سورہ حشر شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس میں چونکہ صورت کے درمیان میں ایک حشر کا لفظ آیا ہے اس لیے اس کو سورہ حشر کہتے ہیں، اور حشر کے معنی ہیں جمع ہونے کے۔ اور بعض صحابہ اکرام اس کو سورہ بنو نذیر بھی کہتے تھے، کیونکہ یہودیوں کا ایک قبیلہ آباد تھا مدینہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ریاست مدینہ قائم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا کفار سے بھی کہ جب کوئی باہر سے آ کے حملہ آور ہوگا تو ہم سب مل کے اس کے خلاف لڑیں گے۔ تو بنو نذیر چونکہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے معاہدہ تھا، لیکن نہ تو انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری کی بلکہ اندرون خانہ کفار مکہ سے اور مشرکین سے ساز باز کرتے رہے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی ہوا۔ اور جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بات کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک سازش یہ بھی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی وہ ایسے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھیں گے تو اوپر سے ایک شخص آئے اور آ کے چٹان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی اس بارے میں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، اور اللہ کے نبی نے وہ معاہدہ ختم کر دیا اور ان کے جا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور ان کو یہ بات کہی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنا جو ضروری سامان ہے وہ بھی تم لے جا سکتے ہو۔ لیکن ظاہر ہے وہ اپنا سامان تو لے گئے، لیکن ان کی زمینیں تو ساتھ نہیں جا سکتی تھیں، وہ تو وہیں موجود تھیں، تو وہ مال فے بن گیا۔ مال فے کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس طریقے سے مال غنیمت ہوتا ہے، وہ مجاہدین جب جا کے کارروائی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اس کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال فے وہ ہوتا ہے کہ جس میں لڑائی تو نہیں ہوتی، بغیر لڑائی کے حاصل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار یہ دے دیا کہ اس میں مجاہدین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ وہ فقراء مساکین وغیرہ کا بھی اس میں خیال کریں۔ تو یہ اسلام کی یعنی دور اندیشی ہے کہ مجاہدین کو بھی نوازا جا رہا ہے، اور ساتھ غریب فقراء اور مسکین اور ضعفاء جو ہیں ان کو بھی پورا زمینوں میں سے حصہ مل رہا ہے۔ اگرچہ لالچ یہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا تھا۔ آگے سورہ ممتحنہ شروع ہو رہی ہے، اور سورہ ممتحنہ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی عورت آپ کے پاس آئے مسلمان ہونے کے لیے تو آپ اس کا امتحان لے لیا کریں، تو اسی حوالے سے اس کا نام ممتحنہ رکھا گیا۔ اس میں بھی سب سے بڑا واقعہ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ یہ اصلاً تو یمن کے باشندے تھے، لیکن یہ مکہ مکرمہ آ کے آباد ہو گئے تھے اپنی فیملی سمیت۔ تو ہوا کیا کہ جب مدینہ ہجرت کرنی تھی تو یہ تو آ گئے، ان کی فیملی وہاں تھی،
دوسرے مسلمانوں کی بھی کچھ خاندان وہاں تھے، گھر والے تھے، لیکن ان کو یہ اطمینان تھا کہ بھائی کافر ان کو نقصان اس لیے نہیں پہنچائیں گے کیونکہ ہم وہاں پہ اپنا پورا قبیلہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس پہ حملہ ہوا تو قبیلے والے پھر دیکھ لیں گے، لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی قبیلہ نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کے حوالے سے ایک خفیہ تدبیر کر رہے تھے تو انہوں نے اس کی اطلاع جو ہے وہ پیشگی دے دی کافروں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ بھئی ایک عورت جس کا نام سارہ بتایا جاتا ہے روایات میں، وہ جا رہی ہے، اس سے آگے وہ خط پکڑ کے لے آؤ۔ خیر اس سے خط برآمد ہوا، جب وہ واپس آیا تو اس میں حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو جب ان کو بلایا تو صحابہ اکرام غصے ہوئے اور ان کو قتل کرنے کی بھی بات نکلی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بندہ منافق نہیں ہے، اور انہوں نے بھی اس میں معافی مانگی اور انہوں نے عذر یہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ سب قبیلہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے مدد و نصرت کا وعدہ کیا، آپ تو فتح حاصل کر ہی رہیں گے، میں نے صرف یہ اطلاع اس لیے دی تھی تاکہ وہ میرے قبیلے کا، میرے گھر والوں کا، میرے بیوی بچوں کا وہاں پہ خیال کریں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا، اللہ نے تو آپ کو فتح دینی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق فرمائی اور فرمایا کہ یہ منافق نہیں ہے بلکہ سچے پکے مسلمان ہیں۔ پھر اس میں صلح حدیبیہ کی بھی کچھ باتیں ذکر ہو رہی ہیں۔ پھر اس میں ایک اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عقبہ بن ابی معیط جو تھا کافر، یہ اس کی بیٹی تھی، تو جب یہ مسلمان ہو کے آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لینے آیا یہ شخص، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بات ہوئی تھی کہ کوئی بندہ مسلمان ہو کے آپ کی طرف جائے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، تو ہماری عورتوں کے بارے میں بات نہیں ہوئی تھی، لہذا ام کلثوم عورت ہیں اور وہ مسلمان ہو کے آئی ہیں، ہم اس کو کافر کے حوالے نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حوالے نہیں کیا۔ آگے سورت صف شروع ہو رہی ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ صحابہ اکرام ایک دن بیٹھ کے بات کرنے لگے کہ بھائی سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے، تو ابھی وہ اٹھ کے جانے ہی والے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے دریافت کریں، تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور فرمایا کہ آپ کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سورت یہ صف پڑھ کے سنائی اور اس میں بتایا کہ جہاد جو ہے وہ سب سے پسندیدہ اور افضل ترین عمل ہے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رستے میں سب بان کے لڑتے ہیں، ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب کوئی نہیں۔ تو اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قول اور فعل کے اندر متضاد نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کا قول کچھ ہو اور آپ کا فعل کچھ ہو، حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں بنو بلکہ مسلمان بنو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو کتاب دی گئی اور انہوں نے تصدیق کی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بائبل وغیرہ میں احمد لکھا ہوا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے انصار کی بات ہو رہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انصار تھے اور انہوں نے آپ حضرت عیسیٰ کی مدد کا وعدہ کیا تھا اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، تو اس صورت کے اندر اس کا بھی ذکر ہے۔ آگے سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں چونکہ جمعے کا تذکرہ ہے اس لیے اس کو سورہ جمعہ کہہ دیا گیا۔ شروع میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد بیان ہو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، وہ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، وہ حکمت کی باتیں بتاتے ہیں اور وہ تزکیہ نفس وغیرہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس کے اندر کفار کی مثال فرمائی کہ وہ بے عمل لوگ ہیں اور مسلمان باعمل لوگ ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ بھئی جمعے کا جب وقت آئے اور جب خطبہ شروع ہو تو کیا کرو، تم سب جمعے کے ٹائم اپنی ساری تجارت کو ختم کر دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ آگے سورہ منافقون شروع ہو رہی ہے۔ منافقون ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ منافقین پہ دلالت کر رہی ہے، اور اس کے اندر غزوہ جو یہ بنو مستلق جو عرب کا ایک قبیلہ تھا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع ہو رہا تھا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پر تشریف لے گئے۔ تو جب وہاں پر تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک گھاٹ تھا، وہاں پر ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور قریب تھا کہ ان میں جنگ ہو جائے، اور ایک کہنے لگے کہ آؤ انصاریوں آؤ، یہ دیکھو مہاجر میرے سے لڑائی کر رہا ہے، اور مہاجر صحابہ نے کہا کہ وہ مہاجروں آؤ، یہ مجھ سے لڑائی کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جہالت کے نعرے چھوڑ دو، یہ عصبیت کی باتیں چھوڑ دو، یہ کون مہاجر مہاجر کر رہا ہے، یہ کون انصار کر رہا ہے۔ تو آج کل کے زمانے کے لحاظ سے سب خود سمجھ جائیں کہ یہ کیسے دلالت کر رہی ہے آج کے دور کے لحاظ سے۔ ہر بندہ نسل پرستی میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ اپنی زبان کی بات کر رہا ہے، ہر بندہ اپنے قوم کے نام پر جہالت کے نام پہ لوگوں کو اٹھا رہا ہے، باقاعدہ لفظ ہیں کہ یہ کون مہاجروں کے نام پہ اٹھا رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ عصبیت کو، اس جہالت کو چھوڑ دو، بلکہ جو ظالم ہے اس کے خلاف کھڑے ہو، جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دو۔ پھر اس کے اندر ایک واقعہ یہ ہو رہا ہے کہ جب یہ سب بات منافق کو پتہ لگی، یہ جو تھا حضرت جو عبداللہ ابن ابی جو تھا منافق، اس کو جب پتہ لگی تو اس نے کہا کہ ہاں انصار مدینہ تم نے جو ہے نا وہ کفار کو، یہ جو مہاجر ہیں
ان کو سروں پہ بہت چڑھا لیا ہے تم نے، جو وہاں سے کفار تھے پہلے پھر مسلمان ہو کے آئے، تم نے ان کو رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، آج وہ تمہارے سروں پہ چڑھ رہے ہیں، تو مدینہ پہنچنے تو ہم سب ان کو نکالیں گے۔ تو یہ بات جو صحابی رسول تھے ان کو پتہ لگی، جن کا نام حضرت زید بن ارقم ہے، انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو منافق ہیں اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو بلایا تو وہ صاف مکر گیا، اس نے کہا بھئی یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، جس کا حضرت زید بن ارقم کو بہت زیادہ رنج ہوا کہ ایک ایسا منافق جھوٹا آدمی ہے، منہ پہ مکر گیا ہے۔ تو خیر بہرحال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ سے کچھ قریب تھے تو یہ صورت نازل ہوئی، جس سے حضرت زید بن ارقم سچے ثابت ہوئے اور منافقین جھوٹے ثابت ہوئے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو نبی کے صحابی تھے ان کو بھی جھوٹا نہیں ہونے دے رہا تھا، پتہ تھا یہ پکے مومن ہیں، اگر ان کے خلاف جھوٹی گواہی ہوگی تو قیامت تک کے لیے جھوٹے گردان کیے جائیں گے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق کی کہ سچے ایمان والے ہیں اور سچے اور پکے مومن ہیں۔ آگے سورت تغابن شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، اور تغابن اگرچہ مدنی ہے لیکن اس میں مکی جھلک جو ہے وہ چھلکتی ہے، جس میں بیسک کے اوپر عموماً بات کی جاتی ہے، اور تغابن خود جو ہے وہ قیامت کے دن کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت شروع میں اپنی تقدیس بیان کر رہے ہیں، پاکی بیان کر رہے ہیں، اپنی نشانیوں کے تذکرے فرما رہے ہیں، اسی طرح منکرین کے حال بتا رہے ہیں کہ بھئی معلوم ہو چکا کہ نافرمانی کرنے والے دنیا کے اندر کس کس بڑی بڑی مصیبتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح منکرین اور جو جھٹلانے والے لوگ تھے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت کی تردید کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کی بھی بات فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو مال اور اولاد ہے نا، یہ تمہارے لیے فتنے کا باعث ہے، یہ اگر اچھی جگہ جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پہ اکسائے تو یہ فتنہ ہے، فتنہ۔ آگے سورۃ طلاق شروع ہو رہی ہے، یہ مدنی صورت ہے، اس میں طلاق کے احکامات بیان ہو رہے ہیں کہ طلاق کیسے دینی چاہیے۔ اصل میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور باقاعدہ طور پہ ان کو رجوع کا حکم دیا۔ تو پھر اس کے متعلق کچھ آیات بھی نازل ہوئیں اور فرمایا، یعنی اس میں طلاق دینے کے بھی احکامات بیان ہوئے کہ پاکی کی حالت میں طلاق دو، اس پاکی کی حالت میں جس میں تم نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو۔ تو دیکھیں یہ اصول بتایا جا رہا ہے، اور اس کو طلاق ایک دو، ٹھیک ہے، یعنی تین ایک ساتھ نہ دو، تو ظاہر ہے اس کو بھی ناپسند کیا ہے شریعت کے اندر۔ اگرچہ دے دی تو ہو جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے کہ تین دے دی تو ایک ہوگی، یہ مطلب بالکل نہیں ہے اس بات کا۔ بہرحال آگے سورۃ تحریم شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ تحریم بھی جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال کردہ چیز اپنے اوپر حرام قرار دے دی تھی۔ ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے بعد عصر کے بعد کھڑے کھڑے ایسے ہی آتے تھے، چکر لگاتے تھے، سب کا حال احوال پوچھتے تھے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ حضرت زینب کے گھر معمول سے زیادہ کچھ ٹھہرنے لگے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ تھوڑا تعجب ہوا، اور انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، اور یہ دونوں گئیں، ظاہر خواتین تو تھیں نا، اور جا کے انہوں نے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے پاس سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک بوٹی تھی جو گوند سے بنتی تھی، اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ پینے سے کچھ اس کے بدبو آتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی میں نے تو شہد پیا ہے، فرمایا کہ اچھا شہد کی مکھی شاید بیٹھی ہوگی اس کے اوپر، یعنی مغافیر کی بوٹی کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ جو ہے میں شہد جو ہے اب نہیں استعمال کروں گا، جس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں آپ کے اوپر حلال کیا اب اس کو اپنے اوپر حرام قرار نہ دیں۔ آخر میں عورتوں کی مثال بیان ہو رہی ہے، ایک جگہ فرعون کی بیوی کی مثال بیان ہو رہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان ہو رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نبی کی بیوی ہوتے ہوئے نافرمان ہوئی، اور اسی طریقے سے جو فرعون کی بیوی ہے وہ فرعون کی بیوی ہوتے ہوئے جنت میں جائے گی، جن کا نام حضرت آسیہ ہے۔ اور بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کہ قیامت والے دن جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی، اور زوجہ مطہرہ ہوں گی یہ حضرت آسیہ۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اللہ رب العزت اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔